إنما المؤمنون إخوة. حرم کی پاسبانی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہاں زیب مناس. آج آپ کے پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہمارے کو ہوسٹ جو ہوتے تھے عبداللہ علمزیب، وہ اپنی کسی نجی مصروفیات کی وجہ سے ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، جن کی کمی کو ہم محسوس کریں گے اور ان کی متبرانہ گفتگو سے آج ہم فائدہ اٹھا نہیں سکیں گے. آج ہم بات کریں گے کہ مسلم ممالک کیسے ایک اپنی مشترکہ کرنسی جاری کر سکتے ہیں، یا اپنا جو ٹریڈ ہے وہ اپنے ایک مشترکہ کرنسی میں جاری کر سکتے ہیں یا نہیں. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے جناب محمد ابو بکر صاحب، جو کہ فائنینشیل ایڈوائزر ہیں، اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہوں گے سینئر اکانومسٹ جناب ڈاکٹر احمد زبیر صاحب. سب سے پہلے جب ہم سنگل کرنسی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سنگل کرنسی کی تاریخ کیا ہے، یہ شروع کہاں سے ہوئی ہے. تو خلیفہ دوم حضرت عمر کے زمانے میں یہ سنگل کرنسی کا نظام رائج ہو چکا تھا. انہوں نے سونے کے سکے جاری کیے، اور اس وقت جو موجودہ کرنسی تھی اس کے متبادل انہوں نے کہا جی یہ سونے کا سکہ جو ایک سکہ لے گا وہ اپنے موجودہ جو ہمارا سکہ چل رہا ہے وہ 10 سکے دے کے ایک سکہ حاصل کر سکتا ہے. اس طرح یہ سنگل کرنسی کا نظام وہاں سے چلا، لیکن پھر بعد میں حالات کے تغیر و تبدل میں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا، اور پھر ایسے ہوا کہ کچھ علاقوں میں انہوں نے اپنی کرنسی جاری کی، پھر ہر جو صوبے دار تھا اس نے اپنی کرنسی جاری کی، حتیٰ کہ یہاں تک یہ نظام تقسیم در تقسیم ہوتا چلا گیا کہ ہر علاقے کا جو قبیلے کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے اپنی کرنسی جاری کر دی. یہ پھر نظام وہ ایک اس میں بارٹر سسٹم نے جگہ لی، لوگوں نے اشیاء کے تبادلے میں چیزیں لینا شروع کر دی، مگر وہ بھی ناکامی کی طرف گیا. اور پھر امریکہ کی ایک ہمارے سامنے مثال بنتی ہے کہ 52 ریاستوں نے ایک اتحاد قائم کیا اور وہاں پہ سنگل کرنسی کا نظام قائم ہوا. جب سنگل کرنسی کا نظام کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے مختلف پہلو دیکھنے پڑتے ہیں. فسکل پالیسی ہوتی ہے، مانیٹری پالیسی ہوتی ہے. امریکہ نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی جو مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی تھی اور ان کی جو سیکیورٹی پالیسی تھی اس کو تو یکجا کر لیا، لیکن باقی ریاستوں کو انہوں نے آزاد چھوڑ دیا. آج بھی امریکن ریاستیں جو ہیں وہ اپنے اختیارات میں لامحدود اختیارات رکھتی ہیں. وہ اپنے قانون الگ سے بنا سکتی ہیں، وہ اپنا ٹیکس کا نظام جو ہے وہ پورے امریکہ میں گو کہ ایک ہے، جو بیرونی تجارت ان کی اس کا ایک ہے، لیکن وہ اپنے جو باقی نظام ہے وہ ہر ریاست کے پاس اپنا ہے. لیکن یہ تین جو بڑے نظام ہیں وہ فیڈرل ان کا کنٹرول کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے، ماہرین معاشیات کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے ان کی کرنسی آج تک 52 ریاستوں کی ایک ہی ہے. اس کے بعد ہمارے سامنے مثال آتی ہے جی یورپی یونین کی. یورپی یونین نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے انہوں نے اپنا ایک کرنسی جاری کی، اور اپنی کرنسی میں انہوں نے سب سے پہلے 13 مارچ 1979 میں انہوں نے ERM یورو کے نام سے کچھ ایک کرنسی جاری کی. تو ایکسچینج ریٹ میکنزم اس کے بعد پھر انہوں نے کرنسی کو اپنی بنانا شروع کیا، یورو کے ایک کرنسی لانچ کرنا شروع کیا. اور اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے جو مختلف مراحل تھے ان میں کامن مارکیٹ تھی، فری لیبر تھی، اور پولیٹیکل یونین تھی. اس کا جو خلا تھا اس کو پر کرتے ہوئے گئے. اور پھر جب سیکنڈ لاسٹ سٹیج آتی ہے کرنسی کو ڈیولپ کرنے کی تو وہ فری لیبر مارکیٹ ہوتی ہے، اور انہوں نے لیبر کو پورے یورپ میں ایک سے دوسری جگہ کاروبار کے سلسلے میں جانے کی اجازت دی. اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک معاشی جو ہے بوم آیا، بوسٹ آیا، اور وہاں کی اکانومی بوسٹ کی گئی. لیکن جب پچھلے کچھ عرصہ 2008 میں ایک معاشی بحران آیا تو وہاں پہ یورو جو ہے وہ کریش کر گیا. بے شمار ان کے بینک جو ہے وہ بینک ڈیفالٹ ہو گئے. اور اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کا جو جو یورپین کنٹری تھا اس کا باقی تو انہوں نے نظام ایک رکھا تھا، لیکن ان کی فسکل پالیسی جو تھی ہر ملک کی اپنی تھی، اور ٹیکس کا نظام جو تھا ہر ملک کا اپنا تھا. اگر وہ ایک یکجا ہوتے تو وہ کبھی ناکام نہ ہوتے.
یہ تو کچھ باتیں تھی جی کہ اگر کرنسی کی یہ ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی اور یہ سنگل کرنسی کا کنسیپٹ کہاں سے آیا. تو ہم اسٹوڈیو میں اپنے ساتھ جو موجود ہیں ہمارے محمد ابو بکر صاحب فائنینشیل ایڈوائزر، ان سے بات کریں گے. جناب محمد ابو بکر صاحب، ہم آپ سے جو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو مسلم ممالک ہیں یہ ڈالر کے سحر سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں، کہ جو اپنی یہ جو ایٹ لیسٹ جو اپنی ٹریڈ کرتے ہیں، آپس میں جو ٹریڈ کرتے ہیں، اس کو کیسے ایک کرنسی میں کوئی اپنی ایک مسلم ممالک کوئی ایک اپنی کرنسی انٹروڈیوس کرا دیں اور اتفاق کر لیں، اور اس میں اگر کریں تو اس میں کیا فائدے ہیں مسلم ممالک کو؟ جی جہاں جی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ایک اہم ٹاپک کے مجھے اپنے موقع دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ کیسے مسلمان جو ہے کہ کہاں سے یہ شروع ہوا سنگل کرنسی کانسیپٹ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے یہ سٹارٹ ہوا. اور اس وقت درہم اور دینار چل رہے تھے، تو آپ نے دینار کو ایک کرنسی بنا کر اور اس کے مقابلے میں جیسے آپ نے بتایا کہ 7 دینار کے مقابلے میں 10 درہم کی ٹریڈنگ شروع ہوئی، ایکسچینج شروع ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرنسی کا جو کنسیپٹ ہے سنگل کرنسی کا، یہ ابھی نیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے سے چل رہا ہے، اور اس وقت ابھی پیپر کرنسی نہیں تھی. ٹھیک ہے، جب یہ سونے کے سکے گولڈ دینار اس وقت چلتے تھے، اور گولڈ دینار میں ٹریڈنگ ہوتی تھی. اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں ٹریڈ اور کتنے جو ہے معاشی ترقی ہوئی، کتنے بڑے رقبے پہ ان کی حکومت تھی، اور اس میں یہ سارا ٹریڈ کا نظام جو ہے وہ گولڈ دینار پہ چل رہا تھا. اچھا، اب اس میں جو اصل چیز ہے، جیسے آپ نے پوچھا کہ ڈالر سے ہم کیسے جان چھڑا سکتے ہیں. ڈالر سے جان چھڑانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے ریلیٹڈ چیزیں کچھ ایسی چیزیں ہیں کچھ کہ ان کو جب تک ہم ان لائن نہیں کریں گے، اس کو جب یکجا نہیں کریں گے، ایک ہی پلیٹ فارم پہ جب ان کو سوچیں گے نہیں، تو اس وقت تک یہ ناممکن ہے. جیسے آپ نے اگزامپل دی کہ یورو سٹارٹ ہوا ایک سنگل کرنسی کے طور پر آیا، اور اس کے بعد وہ چلتا رہا. جب معاشی بحران آیا دنیا میں تو وہ بھی افیکٹ ہوا، بلکہ امریکہ کے بعد سب سے زیادہ جی یورو پر اثر انداز ہوا اس کا. لیبنان اس کی ان کے سامنے مثال ہے. جی، تو اسی طرح اس میں اصل میں اس میں کیا لیبنان کا یونان کا بھی ہے، اس کے علاوہ اس کے سوئٹزرلینڈ پہ بہت، حالانکہ اس کی GDP بہت زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود اس میں بھی اسی طرح باقی کنٹریز میں بھی یورپ کے جتنے میجر کنٹریز تھے، اس میں اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ سنگل کرنسی کا کیسے ہم چلا سکتے ہیں، اس کے کون کون سی چیزیں آپ کو مد نظر رکھنی ہوں گی جو کہ آپ کو ان لائن کر کے اس کے بعد آپ ایک سنگل کرنسی کر سکتے ہیں. مسلم ممالک جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 67 کنٹریز ہیں آلموسٹ مسلم کنٹریز، اور ان کا ایک 57 کنٹریز کا ایک اتحاد بھی ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کے نام سے ایک تنظیم بھی بنی ہوئی ہے جس میں وہ اکٹھے بھی ہوتے ہیں. اس میں بھی ایک معاشی ترقی اور اس کا ایک آبجیکٹو ایک یہ بھی ہے. تو اس لیول پہ بھی وہ اگر اس چیز کو لے لیں اور اس پہ مختلف، جیسے آپ نے بتایا کہ فنانشل اور اس کی فسکل پالیسی ہے، اس کی اکنامک پالیسی ہے، اس کی سوشو اکنامک صورتحال کو دیکھ کر ایک ایسی کمبائنڈ پالیسی بنا لیں، تو اس سے یہ ہے کہ یہ سنگل کرنسی کا کانسیپٹ سامنے آ سکتا ہے. نہیں، اگر دیکھیں اس میں تو جب ہم سنگل کرنسی پہ جاتے ہیں تو اس کی کوئی مثال جو ہے وہ اچھی نہیں ہے دنیا میں. اگر یورو ابھی سب سے بڑی ایک مثال تھی لیکن بری طرح فلاپ ہو گیا، اور امریکہ کی تو مثال جو میں نے بات کی کہ وہ امریکہ تو ایک وہ جو 52 اسٹیٹس ہیں وہ ایک ملک میں ضم ہو گئی ہیں، ان کا جو مرچ پولیٹیکل مرچ تھا وہ مراحل سے گزر گئی. لیکن مسلم ممالک کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ جو اپنی حدود ہیں ان کو تو یہ ختم کر کے پولیٹیکل مرچ کی طرف تو نہیں جا سکتے. اب جب پولیٹیکل مرچ کی طرف نہیں جا سکتے تو فسکل پالیسی جو ہے کہ آیا کیا مسلم ممالک اس بات پہ اتحاد کر لیں گے کہ ہمارا جو بجٹ بنے گا وہ ہم ایک دوسرے سے شیئر کریں گے، ہماری جو پالیسی ہوں گی وہ، اگر یہ فسکل پالیسی میں تو یہ آ جاتی بات، اگر وہ پالیسی اپنی شیئر کرتے ہیں، اپنا بجٹ شیئر کرتے ہیں تو پھر تو چل سکتے ہیں. ادروائز ان کا بھی وہ اگر سنگل کرنسی میں تو حال تو وہی آ جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ آیا مسلم ممالک جو ہیں
وہ کوئی اس قسم کا میکنزم سیٹ کر سکتے ہیں. جیسے جو یورو سے پہلے جو تھا ایکسچینج ریٹ میکنزم تھا ERM جو تھا, وہ بڑی زبردست ایک مثال تھی اور بڑی کامیابی سے وہ چلتا رہا. اور یہ جب اس کے بعد یہ یورو کی طرف گئے, ایکسچینج ریٹ میکنزم اگر ہم ایک سیٹ کر لیں, فار ایگزامپل پاکستان جو ہے وہ سعودی عربیہ سے اپنے روپے میں لین دین کرتا ہے, یا سعودی عربیہ یا سارے ملک مل کے ایک درہم کی کرنسی کر لیں یا سعودی کرنسی کو ڈیفائن کر لیں کہ ہم نے اس میں اپنی تجارت کرنی, تو یہ کیا ممکن ہے؟ دیکھیں اس میں پھر وہی چیز ہے جیسے آپ نے خود ہی فرما دیا کہ فسکل پالیسی ایک ہو جائے. اچھا, اب فسکل پالیسی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی سوشل اور اکنامک آپ کی ملکی صورتحال وہ سیم ہونا ضروری ہے, اس کے فیکٹر سیم ہو. ٹھیک ہے. جیسے اس میں امپورٹنٹ چیز ہے فسکل پالیسی میں کہ آپ کے لوکل ذخائر, لوکل آپ کے نیچرل ریسورسز کتنے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے سعودی عرب کی اگر ہم مثال لیتے ہیں تو سب سے بڑا GDP جو ہے وہ مور دین $500 بلین کا وہ سعودی عرب کا مسلم کنٹریز میں. اچھا, اس کی مین وجہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ آئل ریزرو ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے پاس اور بھی معدنیات ہیں, گولڈ ہے, اس کے بعد اور بھی 2-3 ایسے ہیں, جیسے ابھی راس الخیر میں بھی ابھی کچھ دن پہلے وہ افتتاح ہوا, کاپر ہے, ایلومینیم ہے. تو یہ سارے اگر ملائیں جس میں میجر آلموسٹ فیول ہی ہے, آئل ہے, تو اس کے یہ چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم فسکل پالیسی بناتے ہیں, ہر ملک کی اپنی فسکل پالیسی بن سکتی ہے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ پاکستان کی اور سعودی عرب کی فسکل پالیسی سیم ہو. اس کی وجوہات جیسے میں نے آپ کو بتائی, ایک تو یہ اکنامک کہ اس کے نیچرل ریسورسز ہیں, دوسرا وہاں پہ لیبر کی کیا صورتحال ہے, لیبر ایجوکیٹڈ ہے, لیبر پروڈکٹیو ہے. ٹھیک ہے. لیبر کی ایجوکیشن کی کیپیسٹی کیا ہے, لیبر کی جو وہ ہے اس میں انڈرسٹینڈنگ اور ان کی وہ کیا ہے, تو وہ ہر ملک کی ڈیفرنٹ ہے. تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ سنگل کرنسی کے لیے کہ وہ ایک ایسی کرنسی کو ایک بیس بنائے کہ جب بھی مسلم ممالک کے درمیان ٹریڈ ہو وہ کرنسی ایز اے ایکویولنٹ یوز ہو. فار ایگزامپل اگر سعودی ریال کو ایک بیس کرنسی بنایا جاتا ہے یا ایک درہم کو بنایا جاتا ہے تو اس میں ایک فکسڈ ایکسچینج ریٹ طے ہو جائے کہ پاکستان سے اگر ٹریڈ ہوگی تو فار ایگزامپل 20 ریال یا 25 ریال یا 10 ریال جو بھی ہے, پاکستان سے جو بھی ٹریڈ ہوگی اس کا 1 ریال کی قیمت نہیں, فکس ریٹ. یعنی ہمیں ایکسچینج ریٹ اگر ہم فکس کر دیں تو اس میں کسی حد تک, ناٹ 100% بٹ یعنی کسی حد تک وہ چیز کور ہو سکتی ہے کہ آپ ایک ایکسچینج ریٹ فکس کر دیں اور اس فکسڈ ایکسچینج ریٹ میں یعنی پاکستانی روپیز 20 ایکویولنٹ ٹو 1 ریال, UAE درہم ایکول ٹو 1 ریال, 1 درہم انٹو 1 ریال. اسی طرح اگر آؤٹ آف یعنی گلف کے اور کنٹریز مختلف ممالک ہیں, افریقہ کی ممالک ہیں, تو ان کی فکسڈ ایک کرنسی ایک, لیکن اس کے لیے یہ ایک مضبوط ہمیں مانیٹری سسٹم بنانا پڑے گا. اس کے لیے مانیٹری سسٹم, جی اس کے لیے پراپر ایک مانیٹری سسٹم ہوگا, ایک مانیٹری آرگنائزیشن یا ایک مانیٹری گروپ مانیٹری سسٹم ہوگا, اور اس مانیٹری سسٹم کو ایک ایکسپرٹ لوگ اس کو ہیڈ کریں گے, اور اس میں وہ بیٹھ کے وہ سارا ڈیسائیڈ کریں گے. ہر ملک کے اپنے سوشو اکنامک فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کرنسی کی جو فکسیشن ہے, جو ایکسچینج ریٹ کی فکسیشن ہے وہ طے کریں گے. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دفعہ طے ہو گیا تو فار ایور ہے, اس میں یہ ہے کہ وہ ڈیپینڈ کرے گا. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ابھی لائن پہ ہیں جی ڈاکٹر احمد زبیر صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, بہت مہربانی آپ نے وقت دیا ہمیں. جی وعلیکم السلام جاوید بھائی. جی ڈاکٹر صاحب, آج ہم نے آپ کو زحمت دی ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں ایک مسلم, ہمارے پروگرام کا ٹاپک, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ مسلم ممالک کیا آیا کوئی ایک کرنسی پہ اتفاق کر سکتے ہیں یا مسلم ممالک کی اپنی ایک مشترکہ کرنسی بنا سکتے ہیں؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جی بہت بہت شکریہ جاوید. ایسا ہے کہ میری رائے میں یہ ایک کرنسی بنانا جو ہے بہت مشکل ٹارگٹ ہے. اچھا, اس کے بیسکلی 4 مراحل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں ٹریڈ انٹیگریشن, یعنی تجارتی جو معاملات ہیں اس میں آپ کا جو پالیسیز اور ٹیکسز جو ہیں, کسٹم ڈیوٹیز وغیرہ, وہ جو جتنے بھی ممالک ہیں, اسلامی ممالک 57 ہیں, تو وہ سارے ایک ٹریڈ انٹیگریشن ہو. ٹھیک ہے. دوسرا پھر مرحلہ ہوتا ہے اس کا کیپٹل انٹیگریشن کا, جو کیپٹل موومنٹ ہوتی ہے
سرمایہ کی منتقلی ہوتی ہے اس کی پالیسیاں وہ بالکل یکجا ہوں اور وہ یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک میں بآسانی منتقل ہو سکے. ٹھیک ہے. تیسرا مرحلہ ہوتا ہے لیبر موومنٹ کا، جس میں جو مختلف لوگ ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک بآسانی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کے بعد آخری مرحلہ آتا ہے کرنسی کا. ٹھیک ہے. اور اس میں اگر ہم دیکھیں یورپ کی اگزامپل تو ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے اس کے ایکسپیرئنس سے کہ انہوں نے وہ سارے مرحلے جو ہیں اسٹیجز جو ہیں وہ تو اچیو کر لیے، لیکن کرنسی یونین جو ہوتی ہے اس میں جو ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے کہ آپ کی جو حکومتی پالیسیاں ہیں جس کو ہم فسکل پالیسیز کہتے ہیں اور مانیٹری پالیسی، وہ ایک جگہ یعنی ایک علاقے میں یکجا ہوں. تو یورو کے کرنسی میں یہ ممکن نہیں ہوا. ان کی جو حکومتی پالیسی تھی وہ تو ہر ملک کی اپنی تھی، لیکن مانیٹری پالیسی انہوں نے اکٹھا کر لی. تو اس کی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں امبیلنسز کریٹ ہوئے. تو اس ایکسپیرینس کو رکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اسلامی ممالک کی طرف آئیں تو ابھی تو ہم نے پہلا مرحلہ نہیں کیا یعنی ٹریڈ یا تجارتی انٹیگریشن کا. تو باقی مراحل تو بہت مشکل ہیں اور اس کے اندر مطلب بڑے اختلافات ہوتے ہیں اور ملکوں کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو ان سب مرحلوں کو طے کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کی جو ول ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہو تاکہ وہ جو مختلف مراحل میں جو آبسٹیکلز ہوتے ہیں ان کو وہ کور کر سکے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسے بات کی کہ یہ جتنے بھی مراحل ہیں ان میں سے گزر کے پالیسی کی طرف جایا جاتا ہے. مشترکہ کرنسی جو ہے وہ لاسٹ اسٹیج ہے، فورتھ اسٹیج ہے. اس سے پہلے آپ نے 3 اسٹیجز بتائیں. کیا آپ سمجھتے ہیں، آپ نے اس پہ بڑا کام کیا سنگل کرنسی پہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو ذاتی تجربہ ہے وہ ہمارے ساتھ اگر آپ شیئر کرنا پسند کریں تو؟ دیکھیے یہ جو ہے نا سنگل کرنسی کا معاملہ ایکچولی یہ بڑا مشکل اور کمپلیکیٹڈ ڈسکشن ہے. اس میں یعنی 2 چیزوں کا ہونا یعنی آخری اسٹیج میں 2 چیزوں کو یکجا ہونا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حکومتی پالیسی اور مالیاتی پالیسیوں کا ایک یعنی ایک نظام کے اندر اکٹھا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ممکن نہیں ہے کہ حکومتی پالیسی نیشنل لیول پر ہو اور مالیاتی پالیسی جو ہے وہ چاہے وہ 6 ملک ہوں یا 20 ہوں یا 50 ملک ہوں ان کی وہ کامن ہو. پھر وہ جو اس میں جو کانفلکٹ آتا ہے دونوں پالیسیز کے درمیان مالیاتی پالیسی اور حکومتی پالیسیوں میں، اس سے وہ جو ہے یعنی سنگل کرنسی وہ اچیو نہیں ہو پاتی اور اس میں بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو اب ہمارے سامنے اگر ہم کوئی ایک نظریہ لیں کہ جیسے یو ایس اے ہے، اس کی 52 ریاستیں ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ ان کے یہاں اس 52 ریاستوں میں وہ انہوں نے فیڈریشن بنائی ہے اور اس میں وہ پھر ان کی جو ریاستیں ہیں وہ بڑی حد تک آٹونومس ہیں، لیکن ان کی جو مالیاتی مانیٹری پالیسی اور حکومتی پالیسی یعنی گورنمنٹ بجٹ اور ایکسپینڈیچر کی جو معاملات ہیں، فارن پالیسی اور ڈیفنس، وہ فیڈرل سبجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہاں پہ US ڈالر کا ایک یعنی وہ کامن کرنسی اسٹیبلش ہوئی ہے 52 ریاستوں کے بیچ میں. ٹھیک. جبکہ یورپ میں یہ ایگزامپل نہیں ہوئی. یعنی یورپ میں ان کی جو حکومتی پالیسیاں تھیں وہ اسی طرح سے فرانس کی اپنی تھی، جرمنی کی اپنی ہے، اٹلی کی، اسپین کی، لیکن جو کرنسی کے معاملات تھے انہوں نے یورپین سینٹرل بینک کا ایک کامن سینٹرل بینک اسٹیبلش کیا. اور وہ جو تھا دونوں پالیسیاں جب ایک ساتھ اور ایک رخ میں نہ چلیں وہ پھر یعنی کیونکہ اکنامک کنڈیشن بدلتی رہتی ہے اور جو ملکوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ بھی مختلف اوقات میں مختلف ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کانفلکٹ کو مینج کرنا اگر دونوں مختلف شعبے میں ہوں تو وہ پھر مینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ابھی کچھ عرصہ پہلے سمجھیں آپ سال پہلے تک جب یہ گریس میں بہت بڑا کرائسس ہوا تھا اور یورپ تقریباً
مطلب وہ یعنی وہ ایک قسم کا وہ نظام جو تھا انہوں نے جو لے کے آئے تھے وہ ختم ہونے کے قریب تھا. اور ابھی بھی جو یورو کا سسٹم ہے وہ کافی مطلب ویک ہے. وہ اگر اٹلی میں اور اسپین میں یعنی وہاں پہ جو اکنامک کنڈیشنز ہیں تو وہ ڈیٹوریٹ ہوتی ہیں تو یورو کا ایز اے کرنسی سنگل کرنسی چلنا بہت مشکل ہو جائے گا آئندہ. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کیا اسلامی ممالک جو ہیں وہ اگر ایک کرنسی پہ اتفاق نہیں کر سکتے لیکن اس بات پہ اتفاق کر سکتے ہیں کہ جو اپنی ٹریڈ ہے اپنے جو اسلامی ممالک کے درمیان جو ٹریڈ ہے وہ کسی ایک کرنسی پہ کر لیں, ڈالر سے اپنی جان چھڑا لیں؟ دیکھیے یعنی وہ اصل میں مسئلہ کرنسی کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ ہے پالیسیوں کے ایک یعنی اس میں کوآرڈینیشن یا ان میں کامن پالیسیاں لے کر آنا. ٹھیک ہے. تو ٹریڈ انٹیگریشن کی بڑی کوشش کی ہے, مثلاً عرب لیگ کے ملکوں نے بہت کوشش کی کہ وہ ان کی کامن ٹریڈ ہو اور فری ٹریڈ ہو, وہ نہیں ہو سکی. اسی طرح سے عرب مغرب یونین ہے, انہوں نے بھی جو کہ یہ جو نارتھ افریقن کنٹریز ہیں انہوں نے کوشش کی اور وہ کامیابی سے مرحل نہیں ہوئی. اچھا, اس طرف ایشیا میں ہمارا ہے ECO اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن, وہ سارے تقریباً اسلامی ملک ہیں, پاکستان, ایران, افغانستان اور سینٹرل ایشیا. تو انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے ٹریڈ انٹیگریشن ہو جائے, وہ نہیں ہو پائی. سارے اسلامی ملکوں میں اگر آپ دیکھیں تو صرف GCC کی جو 6 ریاستیں ہیں ٹھیک ہے جی, انہوں نے بڑا سکسیسفلی ٹریڈ انٹیگریشن کی ہے اور یہ ان کی جو تجارتی معاملات ہیں وہ مکمل طور پہ ویل کوآرڈینیٹڈ ہم آہنگ ہیں اور ان کے اندر فری ہے. انہوں نے ابھی کوئی GCC کنٹریز نے تقریباً 2 سال پہلے اس پہ اسٹڈی بھی کی تھی کامن کرنسی کے اوپر یا سنگل کرنسی کے اوپر. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر کچھ ان کو آبسٹیکلز محسوس ہوئی تو وہ فی الحال انہوں نے اس کو پوسٹ پون کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان کے ایجنڈے پہ ہے, GCC کے ایجنڈے پہ ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے آخری سوال, کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے ایک ہوں مسلم, تو آپ ایک ماہر اکنامسٹ ہیں, آپ نے مختلف مسائل کو دیکھا ہوا ہے, معاشی بحرانوں کا سامنا کیا ہوا ہے, حکومتوں کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتحاد امت اس وقت کتنا ضروری ہے امت کے لیے, اور ہمیں اس کے لیے معاشی طور پہ کون سے مراحل سے گزرنا ہوگا؟ جاوید صاحب, آپ نے یہ ہر مسلمان کی جو سوال کیا, ہر مسلمان کی یہ دل کی آواز ہے اور ایک قسم کی خواہش بھی ہے ہماری کہ یعنی یہ سارے اسلامی ملک جو ہیں وہ کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ آ کے اکٹھا ہوں اور ایک معاشی طاقت کے طور پہ ابھریں. ٹھیک ہے. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے کسی پلیٹ فارم پہ آ کے اکٹھا ہونا اور معاشی ایک فورس بننا, یہ ہے تو بڑا مطلب میں سمجھتا ہوں ایک نوبل کاز ہے, ایک خواب ہے ہمارا. لیکن اس کے لیے ہمیں جو سیاسی قیادت چاہیے وہ مسنگ ہے. یعنی وہ سیاسی قیادت جو آپ کو ایک خاص مقام پہ لے کر جائے. اب میں مثال دوں کہ 1973 میں مطلب OIC بنی, آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن, اس کی بنیاد پڑی تھی تقریباً 68-69 میں, اور پھر یہ باقاعدہ اس نے ایک شکل کی, ایک آرگنائزیشن کی شکل 73 میں. پھر اس کے بعد اسلامک ڈیولپمنٹ بینک بنا اور دوسرے اسلامی ادارے بنے. یہ سارا جو کریڈٹ جاتا ہے اس وقت کی سیاسی قیادت کو جاتا ہے جو مختلف مسلمان ملکوں میں, انڈونیشیا میں تھی, ملیشیا میں تھی, پاکستان میں, ایجپٹ میں, ایران میں, یہ اور موراکو میں. یہ اس وقت کی جو سیاسی قیادت تھی انہوں نے ایک کہنا چاہیے ریزالو دکھایا کہ ہم نے ایک کامن پلیٹ فارم پہ آنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کل کے ہم حالات دیکھیں تو جو اختلافات ہیں اور جو اس وقت جس طرح سے مسلمان ممالک مختلف معاملات میں مطلب اختلافات کے اس میں ہیں,
کسی ایک معاشی شکار ہیں، کسی ایک ایسی معاشی پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا فی الحال تو مجھے بہت مشکل نظر آتا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت مہربانی، آپ نے وقت دیا، ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ اگر کبھی بھی ہمیں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہوئی تو ہم آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے. بہت مہربانی سر. جی بکر صاحب یہ تھے ڈاکٹر احمد زبیر صاحب، اور ایک بڑے سینئر انالسٹ ہیں اور اکانومسٹ ہیں، اور انہوں نے بڑی ہی پوری اسلامک ورلڈ کی جو اسپیشلی اسلامک ورلڈ کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اور اسلامک ورلڈ کی انہوں نے جو معاشی پالیسی ہیں ان کو بڑا غور سے دیکھا ہے. ابھی یہاں پہ ہمارے پاس ایک بریک کا وقت ہے، اور انشاءاللہ بریک سے واپس آ کے ہم اس کو گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے. تو ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ. إنما المؤمنون إخوة. حرم کی پاسبانی کے لیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جناب ڈاکٹر احمد زبیر صاحب سے، انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی اور بڑی سیر حاصل گفتگو کی، اور کیونکہ ان کا یہ ٹاپک ہے انہوں نے بڑا اس پہ کام کیا ہوا ہے. انہوں نے بات کی کہ جو گلف اسٹیٹس ہیں انہوں نے اپنے کامن انٹیگریشن جو انہوں نے کامن ٹریڈ پہ انہوں نے سٹیپ لیا اور بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور مسلم ممالک کے لیے انہوں نے کہا جی کہ ایک سیاسی پولیٹیکل یونین کی ضرورت ہے. تو ابوبکر صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں کیونکہ آپ ایک ماشاءاللہ سینئر شہری ہیں، اور ایز اے مسلم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پولیٹیکل جو یونین ہے اس کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس میں کیا آپ کمی دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے کہ یہ ہم جو امہ کا اتحاد کی طرف ہم جاننے کے لیے جو کاوشیں کر رہے ہیں اس میں کہاں تک ہمیں کامیابی حاصل ہو؟ اور اس کے جو ڈاکٹر صاحب نے جیسے بھی کہا کہ انہوں نے کہا یہ پہلے سٹیپ ہیں، اس میں آپ نے فری لیبر موومنٹ کرنی ہے، پولیٹیکل یونین کرنا ہے، اور اس میں آپ نے مانیٹری پالیسی ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، فسکل پالیسی ڈسکس کرنی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس میں کچھ ہماری پولیٹیکل جو لیڈ ہے وہ کوئی سٹیپ لے گی؟ جی جہاں زیب صاحب بہت آپ نے جیسے بات کی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا اور آپ نے بھی بات کی کہ 4 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. جیسے انہوں نے بتایا کہ ٹریڈ انٹیگریشن ہو، اس کے علاوہ کیپٹل انٹیگریشن ہو، اس کے علاوہ لیبر موومنٹ ہو، فری موومنٹ ہو، جی اور چوتھی جو کرنسی یونین ہے. اب یہ ساری چیزیں انٹر لنک ہیں. جیسے سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے ٹریڈ آپ کی کیسے ہو اسلامک ملکوں کے درمیان. جی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی آپ نے بات کی کہ جب تک پولیٹیکل کوآرڈینیشن اور انٹیگریشن نہیں ہوگی، مسلم ممالک کے جو سربراہان ہیں، جو مسلم ممالک کی پولیٹیکل لوگ ہیں، ان کے درمیان کیسے انٹیگریشن ہو، کیونکہ جب تک ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوگی تو اس وقت تک آپ کیسے ایک پالیسی پہ متفق ہو سکتے ہیں. جی چاہے وہ فائنینشیل پالیسی ہو، چاہے ایک کامن کرنسی ہو، چاہے آپ کی لیبر فری مارکیٹ کا مسئلہ ہو، چاہے آپ کی مانیٹری یونین کا مسئلہ ہو. دیکھیں آپ کو پتہ ہے جیسے کہ آج کل جو مسلم ممالک کے درمیان مسائل چل رہے ہیں، جیسے سعودی عرب اور یمن کا ہے یا سیریا کا ہے ایشو چل رہا ہے، اور اس قسم کی ایشوز ہیں. سب سے پہلی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ مسلم ممالک کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کے درمیان ایک کمٹمنٹ ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو سنگل کرنسی ہے امنگ مسلم کنٹریز، یہ ایک بیسیکلی اسلامک کاز ہے. یہ کوئی مانیٹری یا دنیاوی طور پہ کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں ہے، بلکہ ایک اسلامی کاز ہے. ان المؤمنون اخوہ، یہ کنسیپٹ ہے کہ مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور دوسری طرف قرآن مجید میں بھی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی مسلم ایک وہاں بھی ایک سبق دیا گیا ہے کہ تمام مسلمان ایک اس کو پکڑ کے چلیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تفرقوں میں نہ پڑو. تو یہ بیسیکلی یہ کنسیپٹ ہے جو اسلام نے ہمیں دی ہے. اور اگر ہم اسی کنسیپٹ کو دیکھ لیں کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ہم جب اس کنسیپٹ کو دیکھتے ہیں تو یہ سنگل کرنسی از ون آف دی تھنگ، یہ ان میں سے ایک کنسیپٹ ہے جو آپ کو آپس میں ایک اتحاد اور یکجہتی کا کنسیپٹ ہے. تو
تو ہمیں اسی لیے سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ مسلم ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کے درمیان ایک کمٹمنٹ ہو کہ ہم نے اس اسلامک کاز کو لے کر چلنا ہے. اور جب ہم یہ سوچیں گے تو اس کے بعد پھر کانسیپٹ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ ٹریڈ کیسے کریں گے, آپ نے سنگل کرنسی کیسے بنانی ہے, آپ نے لیبر فری موومنٹ کیسے ہوگی. اس میں پھر ایشوز آئیں گے کہ آپ کی جو سرحدیں ہیں اس کو موومنٹ کے لیے ویزا کا ایشو ہے کہ کس کو آپ نے فری کرنا ہے, موومنٹ فری ویزا آن ارائیول, یعنی وہ ساری موڈیلٹیز اس میں آ جائیں گی. جی تو اس میں یہ کانسیپٹ شروع ہوگا. سب سے پہلی چیز جیسے آپ نے کہی کہ ٹریڈ اور یہ کامن کرنسی کے لیے تمام سربراہان کی ایک کمٹمنٹ ہونا ضروری ہے, اسلامک کمٹمنٹ, کہ ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ہم نے یہ کانسیپٹ لے کے پھر ایک سنگل کرنسی جو کہ ایک ٹریڈ کا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ ہم نے اس میں کیسے ٹریڈ کرنی ہے اور ہم نے ڈالر سے کیسے جان چھڑانی ہے. ویسے اگر بات کی جائے مسلم ممالک میں ٹریڈ یہ ہمارے سربراہان کی یا سیاسی ناپختگی ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں. ادروائز اگر ہم بات کریں مسلم ممالک جو ہیں اللہ نے ان کو ایک بڑی نعمت دی ہے, خطہ ارض جو دیا ہے, ایک ساتھ دیا ہے, پوری آپ اگر دنیا کا نقشہ دیکھیں, گلوب دیکھیں تو اس میں ایک بیلٹ ہے جو مسلم ممالک ہے. پھر اس میں صحرا بھی ہیں, اس میں پہاڑ بھی ہیں, اس میں دریا بھی ہیں, اس میں سمندر بھی ہیں, اس میں دنیا کی بہترین بندرگاہیں ہیں, دنیا کے بہترین راستے ہیں. نہر سویز سے لے کے آپ پاکستانی جو اکنامک کوریڈور ہے اس کو دیکھ لیں, یہ دونوں جو ہیں یہ مسلم ممالک کے پاس ہیں. پوری دنیا کی تجارت نہر سویز سے ہوتی ہوئی ہے. اب جو دوسرا جو پوری دنیا کو راستہ دے رہا ہے وہ پاکستان دینے جا رہا ہے گوادر کی پورٹ سے. اگر مسلم ممالک ایک دوسرے سے تیل خریدتے ہیں, ایک دوسرے کو سونا بیچتے ہیں, ایک دوسرے کو سبزیاں اور پھل فروخت کرتے ہیں, ایک دوسرے کو مال مویشی فروخت کرتے ہیں, یہ ایک دوسرے کی تجارت جتنے بھی مسلم ممالک کی یہ ایک دوسرے کی ضروریات تو پوری کر سکتے ہیں, بخوبی پوری کر سکتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے اور سستے ریٹس پہ پوری کر سکتے ہیں. تو اس میں کیا رکاوٹیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ مسلم ممالک آپس میں تجارت کیوں نہیں کرتے؟ جو تجارت کا حجم ہے آپ دیکھیں وہ بہت کم ہے. اس کی بنسبت ہم انڈیا کو دیکھ لیں, ایشیا کے خطے میں ہم انڈیا کو دیکھ لیں, مڈل ایسٹ میں انڈیا نے اپنی اجارہ داری قائم کر لیا آہستہ آہستہ. اب مارکیٹ میں آپ جا کے دیکھیں, جہاں پہلے میڈ ان پاکستانی پروڈکٹس پڑی ہوئی تھیں, اب تو ہر دوسری چیز میڈ ان انڈیا ہے, ایون کلاتھ سے لے کے آپ گاڑیوں تک دیکھیں. جی بالکل جہانزیب صاحب, آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو کہ مسلم ممالک کے اندر ٹریڈ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. خاص طور پہ جیسے آپ جی سی سی کنٹریز میں اگر دیکھ لیں تو جی سی سی کنٹریز میں جو سب سے زیادہ آپ کو ٹریڈ نظر آتی ہے ایشیا کے اندر وہ سب سے زیادہ انڈیا کی ہے. جبکہ ایشیا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک بڑا اسلامک ملک ہے. جی بالکل. اس کے علاوہ اور بھی ممالک ہیں جیسے ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے. اب پاکستان کی تو جو پچھلے 8 سال سے ہم کہیں تو بدقسمتی سے پہلے تو جو سیاسی ہمارے پاس پختگی نہیں آ سکی, پھر 5 سال جو پیپل پارٹی کے دور حکومت گزرا, اب جو 3 سال حکومت ہے اس میں ہمارے پاس وزیر خارجہ ہی نہیں ہے جو ہمارے موقف کو بیان کر سکے. تو اس وجہ سے بھی ہمیں کافی سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی بالکل وہی بات ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمائی تھی اور آپ بھی اس میں آپ نے بات کی کہ ہمیں انفارچونیٹلی کوئی لیڈرشپ نہیں ملا ایسا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب تک ایک لیڈرشپ کوالٹی اور ہمارے مسلم ممالک کے اندر کوئی ایسا لیڈر نہ ہو جس پہ سب کا اتفاق ہو. لیکن جی وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, ناامیدی تو گناہ ہے نا جی. ہم نے تو ایک امید دلانی ہے, ایک ہوپ کریٹ کرنی ہے نوجوان نسل میں. تو یہ انڈیویجولی کیا کرے ایک نوجوان جو ہے اپنے اس کاز کے لیے؟ جی اس میں مسلم امہ کی یکجہتی اور اس کے لیے اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز جو میری نظر میں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اسلامک جو کنسیپٹ ہے انما المؤمنون اخوہ, اگر ہمارا کنسیپٹ یہی رہے گا تو ہم الٹیمیٹلی ہم اس کی طرف جائیں گے کہ ہمیں کیسے مسلم ممالک کے اندر روابط بڑھانے چاہیے, کیسے ہمیں تعلقات بڑھانے چاہیے, کیسے ہمیں تجارت بڑھانی چاہیے. اور الٹیمیٹلی جب ہماری تجارت زیادہ انکریز کرے گی مسلم ممالک کے اندر تو ہم الٹیمیٹلی ہمارے پاس ایک جواز آئے گا کہ ہمارے پاس ایک کامن کرنسی ہونی چاہیے. اب دیکھ لیں جیسے کہ یورپ یونین ایک بنی اور انہوں نے ایک یورو کا ایک کرنسی, ایک کامن کرنسی ایشو کی اور شروع ہوئی, لیکن انفارچونیٹلی ان کی جو ٹریڈ ہے وہ سب سے زیادہ امریکہ یا ادر دین یورپ ہے. اسی طرح جی سی سی کنٹریز کے اندر جو ہے سب سے زیادہ ایک جی سی سی ایک بلاک بنا 1985 میں, پہلی ان کی میٹنگ ہوئی اور اس میں ایک جی سی سی بلاک بنا اور انہوں نے اس پہ کام شروع کیا اور کافی حد تک وہ جا چکے ہیں, جیسے کامن ٹیکسیشن اور کامن لیبر اور اس قسم کی کافی ساری چیزوں پہ وہ پہنچ چکے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی سب سے زیادہ جو ان کی ٹریڈ ہے
وہ کن ممالک کے ساتھ ہے؟ وہ زیادہ امریکہ اور یورپ کے ساتھ ہے. ان کی سب سے زیادہ جو ایکسپورٹ امپورٹ ہے یعنی امپورٹ ہے بیسیکلی وہ سب سے زیادہ ادر دین اسلامی کنٹریز ہے. تو اس کا جو ڈالر کا جو فلو ہے وہ الٹیمیٹلی بڑھ جاتا ہے. جب آپ کی ٹریڈ ہی سب سے زیادہ نان اسلامک کنٹریز کے اندر ہوگی تو وہ آپ کو آف کورس اس کے کرنسی اور اس کو استعمال کرنا پڑے گا, اور اس میں آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو اس میں جانا پڑے گا. تو اسی لیے ایٹ لیسٹ یعنی جیسے جی سی سی کنٹریز ہے, اسی طرح ایشین کنٹریز میں جو مسلم کنٹریز ہیں وہ بھی اگر اپنا ایک بلاک بنا لیں, تو اگر بلاک کی سطح پہ بھی ایک کامن کرنسی ہو جائے مسلم ممالک کی, جیسے ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں اس میں مسلم ممالک ہیں, پاکستان ہے اور مالدیو ہے, اور اسی طرح یہ کیا اس کا ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے. اگر یہ بھی مل کے ایک بلاک بنا لیں اور اس میں ایک کامن کرنسی, کیونکہ ان کی سوشل اور اکنامک کنڈیشن بھی تقریباً ایک جیسی ہے, تو اس میں بھی ہم کافی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ہم ایک جو ہمارا کاز ہے کہ مسلم کنٹریز کے اندر ٹریڈ ہو اور مسلم کنٹریز کے اندر ٹریڈ کے ساتھ ساتھ ایک کامن کرنسی کا استعمال ہو. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اگر ہم کرنسی کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں ٹریڈ انٹیگریشن جانا ہوگا, ہمیں ٹریڈ اپنی بڑھانی ہوگی مسلم ممالک میں. پھر اس میں ہم یہ بھی, جیسے ابھی چائنا کے ساتھ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے, وہ اس کو ذرا سا آپ وضاحت کر دیں کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا ہے کہ وہ اپنی تجارت جو ہے چائنیز ینگ میں اور پاکستانی روپی میں کریں گے, تو وہ اس کو کیسے امپلیمنٹیشن اس کا کیسے ہوگا, اور وہ وہی کنسیپٹ اگر مسلم کنٹریز کے درمیان اگر پھیلا دیا جائے تو وہ کیسا ہے؟ جی بالکل, آپ نے بلکہ صحیح فرمایا. اسی لیے میں نے آپ کو جیسے ابھی بات کی کہ ہمیں ایک اکنامک اور ایریا کے حساب سے ہمیں ایک بلاک بنانا اگر بن جائے تو اس میں ہم کافی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں. جیسے ہم نے چائنا کے ساتھ ہمارا کیونکہ اسی ایشیا کے اندر ہے اور ہم نے اس کو بلاک بنایا کہ چائنا اور پاکستان کے درمیان جو ٹریڈ ہوگی وہ ڈوئل کرنسی میں ہو سکتی ہے. اسی طرح اگر ہم اپنا ساؤتھ ایشین بلاک بنائیں جس میں اسلامک کنٹریز ہی ہوں, اور اس میں اگر ہم چائنا بھی اس میں اگر شرکت کر لے جیسے کہ وہ آلریڈی ہے, تو اس میں ہمیں فائدہ ہوگا کہ ہم اپنے بلاک پہ, کیونکہ ہماری جو اکنامک سچویشن ہے, جو ہماری سرحدیں ہیں, جو ہماری سوشو اکنامک سچویشن ہے, وہ بلاک کو زیادہ وہ بہتر طریقے سے ہم اس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم اوور آل پوری دنیا میں مسلم کنٹریز کا ایک بلاک بنائیں. اس کی وجہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی کہ اس میں ہر ملک کے نیچرل ریسورسز ڈفرینٹ ہیں, ہر ملک کی جی ڈی پی ریشو ڈفرینٹ ہے, جی ڈی پی ٹو ٹریڈ ٹو جی ڈی پی ریشو ڈفرینٹ ہے. اسی طرح ہر ملک کی جو سوشل لائف ہے وہ ڈفرینٹ ہے, ہر ملک کی جو لوکل جو نیشنل پالیسی ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور انٹرنیشنل مانیٹری پالیسی ڈفرینٹ ہے. تو وہ فیکٹر جو ہے وہ اس طرح ہم کوپ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بلاک لیول پہ ہم اپنے زون میں اپنے ایریاز کے اندر ایک مسلم بلاک بنائیں اور ان کے درمیان ہم ٹریڈنگ سٹارٹ کریں, تو اس میں یہ ہوگا کہ ہمارا ایک تو جو ایکسچینج جو ریزرو ہے وہ ہر مسلم ممالک کے انکریز ہوں گے, ٹریڈ بڑھے گی, اور ہمارا جو الٹیمیٹ کانسیپٹ ہے جو ان المؤمنون اخوہ کا کانسیپٹ ہے وہ بھی اس میں کافی حد تک کامیاب ہوں گے. اگر مسلم ممالک اپنی آپس میں ٹریڈ بڑھاتے ہیں اور اپنی جب یہ ٹریڈ بڑھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس میں لیبر موومنٹ بھی ہوگی, ایک دوسرے کی لیبر موومنٹ بھی ہوگی, اور اس میں جب خالی لیبر موومنٹ سے یہ فائدہ نہیں ہوتا کہ فری لیبر موومنٹ ہم ایک سٹیپ فارورڈ ہو رہے ہیں اپنے اتحاد کی طرف, اس سے یہ ہے کہ ثقافتوں کا ملاپ ہوتا ہے, اس میں ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. ایک جیسے اسلام جو پھیلا, اسلام کی اگر ہم مثال لیں تو جو اسلامی تاجر تھے وہ جہاں جاتے تھے وہ تجارت کے ساتھ ساتھ تبلیغ کرتے تھے, اور وہ ان کے جو حسن اخلاق سے لوگ متاثر ہو کے اسلام قبول کرتے تھے. اگر آج مسلم ممالک میں جو دوریاں ہیں اس کو قریب کرنے کے لیے, مسلم بلاک میں جو دوریوں سے قریب کرنے کے لیے یہ ایک ضروری ہے کہ مسلم ممالک میں آپس میں اس طرح کی فری ٹریڈ ہو, اور اس میں کوئی فسکل پالیسی جیسے ہم نے کہا کہ وہ ٹیکسیشن کا نظام جو ہے وہ ایک رائج کر دیں. اس بلاک میں جو چیز باہر سے آ گئی وہ جس کنٹری میں آ گئی وہ ٹیکس ایک جیسا ہوگا, تاکہ وہ اپنی مفاد مختلف سوراخوں میں سے نہ ڈھونڈیں, جو غیر ہیں وہ اپنے مختلف سوراخوں میں سے نہ ڈھونڈیں. اور اب ہم بریک میں جانے سے پہلے یا ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ ڈالر سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, تو اس کا آپ نے جواب جو دیا ہے کہ وہ بڑا واضح آپ نے جواب دیا کہ ہم مسلم ممالک جو ہیں وہ اپنے اتحاد کی طرف اگر ہم جاتے ہیں اپنی, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اپنی وسعت دینی ہوگی تجارت کو,
اپنے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جی؟ جی جی اپنی تجارت کو پھیلانا ہوگا مسلم کنٹریز کی، اور پھر ہمیں ایک، اگر ہماری تجارت آپس میں ہوگی اور ہم باہمی جو کرنسی ہے اس میں لین دین کریں گے تو ڈالر کی اجارہ داری ہم ختم کر سکتے ہیں. جی کافی حد تک ہم اس کو کم کر سکتے ہیں. جی ختم اسی لیے نہیں کر سکتے کیونکہ بتدریج شاید ہم کم کر سکیں، لیکن اس کی وجہ یعنی ہم ختم کیوں نہیں کر سکتے ایک دم، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری موسٹ آف دی ٹریڈ، جو ہمارے زیادہ تر مسلم ممالک کی جو تجارت ہے وہ زیادہ تر یورپ میں ہے یا امریکہ کے ساتھ. اچھا بکر صاحب، یہ کیسے ممکن ہوا کہ فار ایگزامپل ساؤتھ افریقن کنٹریز آپس میں کوئی چیز لین دین کر رہی ہیں، یہاں پہ مڈل ایسٹ میں کنٹریز آپس میں لین دین کر رہی ہیں، یا آپ وسطی ایشیا میں چلے جائیں وہاں پہ کوئی کنٹریز آپس میں لین دین کر رہی ہیں، تو وہ ڈالر ہی ایک کرنسی وہ کیوں بن گئی کہ وہ آپس میں لین دین کرتے ہیں؟ اس میں اس پہ اتفاق کیسے ہوا ان کا؟ یہ کیا اس پہ پیچھے تھیوری ہے؟ اس میں اصل میں اگر ہم جی سی سی کنٹریز کو دیکھیں تو جی سی سی کنٹریز میں لوکل لیول پہ پروڈکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ زیادہ تر یہاں پہ نیچرل ریسورسز پہ ان کی اکانومی ڈپینڈ کرتی ہے جی سی سی کنٹریز کے اندر. ٹھیک ہے. یہاں پہ لوکل پروڈکشن کم ہے. ٹھیک ہے. زیادہ امپورٹ ہوتی ہے، اور جب چیز امپورٹ ہوگی الٹیمیٹلی باہر سے، یا امریکہ سے، یورپ سے، یا ادر دین لوکل کنٹری، ادر دین ان دیز اس بلاکس میں سے، تو پھر الٹیمیٹلی آپ کو جب آپ کا پیسہ باہر جائے گا تو وہ ٹریڈ جو ہے وہ ایکسیپٹ ہی آپ کی ڈالر کو کرتے ہیں. نہیں، ایک جیسے اب گولڈ ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. فار ایگزامپل پاکستان اور چائنا آپس میں کوئی لین دین کرتے ہیں، یا پاکستان سعودی عربیہ آپس میں کوئی لین دین کرتے ہیں، تو ایسے بھی تو ہو سکتا ہے پاکستان کہے سعودی عربیہ کو میرے پاس ڈالر نہیں، میں ڈالر میں نہیں خریدنا چاہتا، میں آپ کو اتنا گولڈ دے رہا ہوں. جی بالکل، یہ بڑا اچھا آپ نے بات کی. جیسے شروع میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ کنسیپٹ شروع ہوا تھا کہ وہ گولڈ دینار جو ہے وہ ایک کامن کرنسی قرار دی گئی تھی، اور اس میں وہ ٹریڈنگ کرتے تھے، اس میں وہ ساری تجارت ہوتی تھی. تو یہ کنسیپٹ ملیشیا کے جو پہلے مہاتیر محمد، انہوں نے یہ کنسیپٹ جو ہے یہ دیا تھا ایک 2000 میں، انہوں نے یہ کنسیپٹ دیا تھا تمام مسلم ممالک کے لیے کہ ہم کیوں نہ گولڈ دینار کی طرف آئیں اور ہم اس کو ایک کامن کرنسی کے طور پر استعمال کریں. اس میں یہ ہوگا کہ اس کی ایک انڈر لائنگ ویلیو ہے. گولڈ ایک ایسا ہے، اس کی اپنی ایک قیمت ہے. یہ کاغذی پیپروں کی تو کوئی کاغذی پیپر، جی بالکل، کاغذی پیپروں کی کیا جیسے اب پاکستان نے پچھلے 5 سال جو پولیٹیکل ہمارا سینیریو تھا اس میں پاکستان نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ یہ کاغذ بہت زیادہ چھاپ دیے، کاغذ کے نوٹ بہت زیادہ چھاپ دیے، جس کی وجہ سے انفلیشن ریٹ جو ہے ہمارا وہ انکریز ہو گیا، بڑھ گیا. جی جی، اس کا یہ دیکھیں نا، انفلیشن اور جو آپ کی کرنسی ڈی ویلیو کب ہوتی ہے؟ جب آپ نوٹ زیادہ چھاپتے ہیں، ذخائر کم ہو، اور آپ کے پاس اس سے انڈر لائن جو ایسٹ ہے، جو گولڈ ہے یا آپ کے پاس فورن ریزرو ہے، وہ آپ کے کم ہو. جب آپ کے پاس، جب آپ گولڈ ہی آپ کی کرنسی ہوگی تو آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کرنسی اور آپ کی جو ویلیو ہے وہ سیم ہے، تو آپ کا ڈیویلیویشن کا تو چانس ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہوگی کہ انفلیشن نہیں بڑھے گی، کیونکہ آپ کے پاس وہی ویلیو ہے جو آپ کی کرنسی ہے، جو آپ کا ایسٹ ہے، تو وہی کرنسی ہے. تو اسی لیے یہ کنسیپٹ جو ہے مہاتیر محمد نے بھی دیا، اور پہلے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے شروع ہوا، پھر بعد میں جیسے جیسے حالات تبدیل ہوئے، اپنے اپنے ملک نے اپنے اپنے کرنسی اور اپنا وہ شروع کیا. تو مہاتیر محمد کا بڑا اچھا ایک کنسیپٹ تھا کہ وہ اس نے ایک زور دیا تمام مسلم ممالک پہ کہ آپ ایک دینار کی طرف آئیں، ایک گولڈ کرنسی، گولڈ دینار کی طرف آئیں، تاکہ ہم جو 2008 میں جو ہوا اس نے وہ پہلے یہ کیا تھا. یعنی اس کا یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ ہم کسی وقت ڈیفالٹر کی طرف آئیں، اور یہ پھر 2008 میں جا کے ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں ایک معاشی کرائسس آئے کہ کرنسی نوٹ تو اتنے زیادہ تھے لیکن اس کے انڈر لائن کوئی چیزیں نہیں تھی، کوئی اس کے ذخائر نہیں تھے، کوئی گولڈ نہیں تھا. یعنی گولڈ جتنا تھا اس سے کہیں زیادہ آپ نے کرنسی چھاپی تھی، تو اس کے انڈر لائن جو ایسٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو کرنسی جو اپنے ریزرو سے زیادہ کرنسی چھاپنے میں امریکہ کا ہاتھ ہے، امریکہ بہت زیادہ کرنسی چھاپتا ہے، تو وہ کیسے وہ میٹ کرتا ہے؟ دیکھیں امریکہ اس نے اپنی ایک ورث بنا لی دنیا میں، دنیا کو دھوکہ دینے میں تو ماسٹر ہے ہر. دیکھیں امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ سب سے زیادہ ٹریڈ پوری دنیا میں وہ امریکہ کر رہے ہیں، سب سے زیادہ اس وقت پوری دنیا میں امریکہ، اور پولیٹیکلی وہ پوری دنیا پہ دنیا میں ٹریڈ وہ اسلحے کی کرتا ہے، اور تو کوئی اس کی ٹریڈ نہیں ہے دنیا میں. نہیں، اس کے علاوہ بھی کافی پروڈکٹس ہیں. یعنی اس میں جیسے آئل کی سب سے زیادہ کنزیومر وہی ہے، اس کی ٹریڈنگ، اس کے اگینسٹ وہ پھر کرنسی کی بجائے وہ اپنی چیزیں آپ کو بیچے گا، اس میں ٹریڈ
امبیلنسز بہت زیادہ ہیں، جیسے سعودی عرب ہے، جیسے اور کویت ہے، جیسے اس طرح کے اور کافی ممالک ہیں جس میں وہ زیادہ اپنی پروڈکٹس بیچتے ہیں. آپ سے آئل خریدے گا اور آپ کو بارٹر سسٹم میں وہ بھیجے گا، اور بارٹر سسٹم میں امبیلنس ہوگا، یعنی اگر 10 روپے کا آپ کو فیول آپ اس کو دے رہے ہیں تو وہ آپ کو 20 روپے کی چیز بیچے گا. جب 20 روپے کی چیز بیچے گا، 10 روپے آپ نے اس کو واپس کرنے تو وہ آپ کو ایکسچینج ڈیفیسٹ آپ کو آئے گا لوکل. تو اس طریقے سے اس نے تمام ممالک کے اندر یعنی ایک ایسا سسٹم کیا ہوا ہے، تمام مسلم ممالک اور تمام باقی ممالک جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں ان کو اس میں جکڑا ہوا ہے. تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہم مسلم ممالک ایک ایسی کرنسی گولڈ دینار اگر ہے تو اس پہ اگر ہم کام کریں، جو کہ گولڈ دینار ایک ایسی کرنسی جس کے لیے پاسبلٹی آپ سمجھتے ہیں کہ معاشی طور پہ موجود ہے. جی بالکل، اس پہ اس کا ایک کانسیپٹ اگر ہم اس پہ کام کریں، جو کہ کافی حد تک لوگوں نے کام کیا ہے، جیسے ملیشیا نے کیا ہے اور اسی طرح اور بھی کافی ممالک میں کیا ہے. جی ترکی نے پچھلے دنوں کچھ اس معاملے میں پیش رفت کی ہے، انہوں نے بھی کچھ دیے ہیں، اپنی رائے دی ہے اس بارے میں. جی دیکھیں وہی بات ہے کہ اگر ہمیں پولیٹیکل لیڈر ایسا سٹرونگ مل جائے، جس میں ایک نام آپ ترکی کے طیب اردگان کا بھی بول سکتے ہیں، پہلے مہاتیر محمد تھے، اسی طرح اور 2-3 ممالک ہیں جس میں پاکستان ایک گورنمنٹ لیول پہ اگر پاکستان کنٹری کے نام پہ اگر لیں تو پاکستان ہو سکتا ہے، سعودی عرب ہو سکتا ہے، ترکی ہو سکتا ہے. یہ ممالک اگر مل بیٹھ کے ایک لیڈ کریں اس ایشو کو اور ایک ایسا ڈیولپ کریں اور تمام مسلم کنٹریز کو ایک مانیٹری سسٹم ایک اس پہ کام کریں، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ہم کافی حد تک کسی نہ کسی یا آپ فکسڈ کنورجن ریٹ پہ آ سکتے ہیں، یا ایک سنگل کرنسی سسٹم لا سکتے ہیں، یا ایک کسی کرنسی کو کامن کرنسی کے طور پر یوز کر کے ہم اپنی تجارت، باہمی تجارت کو فروغ دے سکتے ہیں اور اپنا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو بھی کم کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسلامک جو کانسیپٹ ہے ہمارا ایک اخوہ کا، وہ بھی ہم اس میں لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت مہربانی ابوبکر صاحب، آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ جناب محمد ابوبکر صاحب جو کہ فائنینشیل ایڈوائزر ہیں، اور ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر احمد زبیر صاحب سے انہوں نے ٹیلی فون میں بات کی، اور آخر میں یہ اس بات پہ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی ایسی ابہام کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ مسلم ممالک اگر ایک کرنسی پہ، کامن کرنسی پہ اتفاق نہیں کر سکتے تو وہ گولڈ کرنسی جو ایسی ایک کرنسی ہے کہ ہر مسلم ممالک کی کیا کہ پوری دنیا میں وہ چل سکتی ہے، کہ ہم چیز کسی مسلم ممالک سے یا امریکہ سے، برطانیہ سے، یورپ سے ہم خریدیں، ہم انہیں جو واپسی ان کی پیمنٹ ہے وہ ہم کہیں گے گولڈ میں ہم کریں گے. تو اس سے مسلم ممالک، جب مسلم بلاک جو ہے وہ ایک معاشی طور پر سٹرانگ ہوگا، وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو معاشی طور پر سٹرانگ ہوتی ہیں، جو معاشی طور پر مضبوط ہوتی ہیں. دنیا میں انہی کی اجارہ داری ہوتی ہے. ڈالر کی اجارہ داری کیوں ہے دنیا میں؟ اسی وجہ سے کہ وہ معاشی طور پر اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ انہوں نے دنیا کے جو زیادہ تر سورسز ہیں ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، انہوں نے قبضہ جمایا ہوا ہے، اور آج وہ دنیا پوری کو انہوں نے قابو کیا ہوا ہے. یہ آج کا ہمارا موضوع تھا کہ کیا مسلم ممالک ایک اپنی کرنسی جاری کر سکتے ہیں، کیا ڈالر کی اجارہ داری ختم کی جا سکتی ہے؟ تو دونوں کا جواب جو اب گفتگو کا جو سناپسز ہے، وہ خلاصہ ہے، اس میں یہ ہے کہ بالکل ممکن ہے، اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں یا کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ مسلم ممالک اپنی ایک کرنسی جاری کر سکتے ہیں. اپنی اگر کوئی کامن پیپر کی کرنسی پہ ایگری نہیں ہوتے تو گولڈ کی کرنسی جاری کی جا سکتی ہے، اور ڈالر کی اجارہ داری اس طرح ختم کی جا سکتی ہے کہ اپنی ٹریڈ کو وہ گولڈ دینار میں، یا اگر گولڈ دینار نہیں بھی چھپتا تو خالی گولڈ کی صورت میں وہ دے سکتے ہیں. اپنے ہوسٹ جہانزیب مناس کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہمارے ساتھ عبداللہ علمزیب صاحب ضرور موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ ایک نئے موضوع اور نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.